پاکستان بھارت کے رفال کو ٹکر دینے کے لیے کیا کرے گا؟ پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں اور پاکستان کر بھی کیا سکتا ہے؟ یہ سب لمبے عرصے سے سوشل میڈیا پر منجن اور چورن کی طرح بک رہا ہے اور شاید آئندہ بھی بکتا رہے۔ بھارتیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس تو ناکارہ کھٹارہ JF-17 تھنڈرز ہیں اور اگر پاکستان نے J-10 بھی لے لیے تو وہ بھی ایسے ہی کچرا ٹائپ لڑاکو ومان ہوں گے جو بھارت کے رفال کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ بھارتیوں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے رفالز کو دنیا کا سب سے طاقتور ومان بنا کر سامنے لائیں، یعنی جو رفال انڈیا کے پاس ہے وہ شاید اسے بنانے والے فرانس کے پاس بھی نہیں۔ ظاہر ہے کہ اب ایسا نہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے چند روز پہلے یوم پاکستان کی پریڈ میں J-10 کے فل اسکواڈرن کی سلامی کی بات کی تھی۔ اس کے بعد تو بھارتی میڈیا اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر بیٹھے ایرسٹاٹلز نے خوب دھول اڑائی۔ پہلے تو شیخ رشید کی طرف سے J-10 کو JS-10 کہنے پر مذاق اڑایا گیا اور پھر اس بات کو لے کر بیٹھ گئے کہ پاکستان کی J-10 کسی کام کے نہیں۔ خیر، کہنے والے جو بھی کہتے رہے، فیکٹس اور فگرز کیا کہتے ہیں ہم وہی بات کرتے ہیں، اور فیکٹس اور فگرز یہی کہتے ہیں کہ ہر دیش اپنی جیب، ٹیکنالوجی لیمٹس کے ساتھ سیاسی اور پولیٹیکل بیگیج کو دیکھ کر ہی ڈیفنس ڈیل کرتا ہے۔ سو ایسے میں پاکستان کے پاس J-10 سے بہتر کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی تھی۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی آرمڈ فورسز کے اسپوکس پرسن یعنی افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کی سال 2022 کی پہلی پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے J-10 کے حوالے سے وہی بات کی جو پاکستان کی نپی تولی پالیسی ہے، یعنی پاکستان چین کے ساتھ اپنی کسی بھی ڈیل، خاص طور پر ڈیفنس ڈیلز کے حوالے سے زیادہ منہ کھولنا پسند نہیں کرتا۔ اس کے برعکس بھارت نے جب فرانس سے لڑاکو ومانوں کی ڈیل کی تو اس سے پہلے ہی نہ صرف انڈین بلکہ فرینچ میڈیا میں بھی اس کے خوب چرچے ہوئے، لیکن پاکستان اور چین کا معاملہ مختلف ہے۔ چین کی سرکار کو میڈیا کا پیٹ بھرنے یا شو آف کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور پاکستان بھی اس بارے میں عام طور پر ٹائٹ لپس رکھتا ہے۔ تو DGISPR سے کیا سوال ہوا اور انہوں نے کیا جواب دیا، خود سنیے۔ Sir, in the past week, the Interior Minister Sheikh Rashid has confirmed a very important piece of news related to national security, which is the coming induction of the J-10 fighter planes from China. The first induction with 25 platforms on the 23rd of March. Can you tell us more about this important development and also the nature of our security ties with China? What does this event signify in terms of going forward? Are we going to be getting more advanced fighter planes from China, more J-10s? That kind of information, if you could please share with us. Thank you. See, as I said earlier during my briefing, that keeping in view the regional security matrix, Pakistan's armed forces have to continuously enhance their capacity. So this is also an exercise in capacity building. We have to evaluate what are the threats against us, and after evaluating the threat matrix, staying within our economic means. That is why I gave a special reference to how we are trying to indigenize our defense production. And thankfully, we've gained a lot on that account. So it's not an extraordinary development, as I would say. This is as we keep upgrading the technology that we have as compared to the threat that we are facing. It's in the same context, and whenever that happens, you'll get more details on that. So 25 platforms for now, but more to come later. Is that what you're saying? I really can't confirm anything to you on that account, but yes, this is a step to upgrade our Air Force fleet and get the best possible technology available, because we know what kind of technology is being acquired on the other side. And I said that our adversary is continuously procuring latest equipment on one pretext or the other. And I also said that any conventional imbalance in this region is very dangerous, and that is something that is going to lead us into a race for procuring more equipment. But alhamdulillah, Pakistan's armed forces are absolutely ready, and with whatever equipment we have, we are absolutely ready to take on any threats. اسی طرح پاکستان آرمی کے لیے ترکی سے ہیلی کاپٹر گن شپس کی ڈیل اور اس کے متبادل کے بارے میں سوال اور ان کا جواب کیا تھا وہ بھی سن لیجئے۔ فیصل رضا خان 92 نیوز سے۔ Sir, can you please elaborate, although Army Aviation is doing an excellent job in whatever domain and in whatever duty they are assigned, but right now that whole fleet needs to revamp.
Pakistan is in negotiations, and the deal was done with Turkey on T-129 helicopters, but still it's uh, in suspension because of the because of the US engines. So if you kindly elaborate that whether this deal is going to be matured, and Pakistan is going to take those helicopters. And secondly, related to Z-10 Zulu from China, because again there are trials, and Pakistan has shown interest in procurement of these enhanced versions. So if you kindly confirm on that. And regarding air defense, Pakistan has already inducted LY-80 Lomid. So whether Pakistan is enhancing air defense missile capability, because in the light of S-400 particularly. Thank you. Right. As far as aviation fleet is concerned, as I said, depending on our requirements and the threat across, we keep upgrading our fleets. And similarly, aviation is also being upgraded depending on the resources available. As far as the Turkish deal is concerned, we've moved on. You've mentioned the Chinese negotiations. Yes, hopefully we'll be getting some gunships from there. As far as दूसरा सवाल क्या था जी आपका? हाँ, एयर डिफेंस। पाकिस्तान एयर डिफेंस में पिछले चंद सालों में जो सबसे ज्यादा हमारी जो इंडक्शन हुई है, जो हमने जो अपग्रेड किया है अपनी एयर डिफेंस को किया है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ पाकिस्तान एयर डिफेंस, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और हमारा जो एयर डिफेंस का जो सेटअप है, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. एंड ऑब्वियसली अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो विद इन द रिसोर्सेज अवेलेबल विल improve it further. तुर्की से हेलीकॉप्टर डील के बारे में इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर वाजे किया गया कि ये डील अब भी ऑन टेबल है, लेकिन ताखीर के बाइस पाकिस्तान दूसरे ऑप्शंस भी इस्तेमाल कर सकता है और कर रहा है. रुकावटें दूर होते ही पाकिस्तान अपनी पहली चॉइस यानी T-129 हेलीकॉप्टर्स का रुख करेगा.